اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتقمنا فانتقمنا پھر ہم نے بدلہ لے لیا منہم ان سے فاغرقناہم فاغرقنا پس ہم نے غرق کر دیا ہم انہیں فی الیمی دریا میں فی میں الیمی دریا فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیمی پھر ہم نے ان سے ان کی نافرمانیوں کا بدلہ لے لیا اور ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا بِأَنَّهُمْ بھی سبب انا بے شک ہم وہ بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ کذبوا انہوں نے جٹلایا بِآیاتنا بھی سات آیات نشانیاں نہ ہماری کذبوا بِآیاتنا انہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا تھا وَقَانُوا اور وہ تھے انہا ان سے غافلین بے خبر غافل اور وہ ان سے بالکل غافل تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بالآخر قوم فرعون کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں ہر طرح کی ڈیل ملتی رہی، مہلت ملتی رہی تاکہ وہ اللہ کی طرف آ جائیں، ایمان کے راستے پر آ جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیں، اطاعت کر لیں، اور انہیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ کی طرف سے ان کی سخت آزمائش بھی ہوئی، انہیں عذاب میں بھی گرفتار کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ معاذ اللہ استغفر اللہ ان عذابوں کو، اللہ کی گرفت کو، اس کی پکڑ کو وہ عام روٹین کے مطابق لیتے رہے اور اللہ کے رسول کے نافرمان رہے اور اطاعت سے منہ پھیرے رہے، تو بالآخر اللہ کی طرف سے ان کی کاملاً پکڑ ہو گئی۔ تو اس کا ذکر ہے اس آیت مبارکہ میں، فرمایا فانتقمنا منہم۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرما دیا کہ پھر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے، جو وہ بد عہدی کرتے تھے، وہ سارے کا سارا ان سے بدلہ لے لیا گیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ تو فرمایا ہم نے انہیں فی الیمی دریا میں غرق کر دیا، ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اب اس کا دو اسباب اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا پہلا بیان کیا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے، جو اللہ کی طرف سے آیات اتری، احکام اترے، اس کو وہ جھٹلاتے رہے اور اس سے منہ پھیرتے رہے، اس کو جھٹلاتے رہے اور اس سے منہ پھیرتے رہے۔ اور دوسرا فرمایا وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ ان سے بالکل غافل تھے، وہ اللہ کی آیات سے غافل تھے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے تعلیمات لے کر آئے تھے، تورات پر عمل کرنے کے حوالے سے، عبادت، تقوی، طہارت، نمازیں، اللہ کی بندگی اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنا، یہ سارے جو احکام اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے، تو وہ ان ساری آیات سے غافل تھے، بے خبر تھے۔ تو اس کا انجام بالآخر ان کی تباہی اور بربادی کی شکل میں ہوا اور ان کے نیست و نابود ہونے کی شکل میں ہوا۔ تو فرمایا ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ یہ کون سا دریا تھا، کون سا سمندر تھا، اس بارے میں ائمہ نے لکھا ہے کہ وہ بحر کلزم تھا، وہ بحر
कुलज़म था जिसमें वो गरक हुए। अल्लामा सैयद महमूद आलूसी उन्होंने लिखा है, वो कहते हैं जिस समंदर को बनी इसराइल ने अबूर किया था वो बहरे कुलज़म था। बहरे कुलज़म जो बहीरा अहमर का हिस्सा था, जिससे बहीरा अहमर भी जिसे कहते हैं, जिससे मिलता है। तो वो सारा उसमें वो गर्क कर दिए गए। इसकी मजीद तफसील मैं आगे आपको बताता हूँ। इसके बाद है सूरतुल आराफ आयत नंबर 137। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया व औरसना, और हमने वारिस बना दिया। व औरसना, और हमने वारिस बना दिया। अल कौमा, उस कौम को, अल्लाजीना वो जो थे, अल्लाजीना वो जो कानू थे, युस्तदअफूना कमजोर, मशारिकल अर्दी जमीन के मशरकों का, व मगारिबहा, व मगारिबहा, और इसके मगरिबों का। जो जमीन के मशरकी हिस्से थे और मगरिबी हिस्से थे, फरमाया जो कौम कमजोर थी हमने उन्हें वारिस बना दिया। अब वो मशरकी और मगरिबी कौन सी जमीन थी? अल्लाह थी वो जो बारकना, हमने बरकत रखी थी, फीहा, जिसमें, जिस जमीन में फरमाया हमने बरकत रखी थी, हमने उसी जमीन के मशरकी और मगरिबी हिस्सों का उस कमजोर कौम को वारिस बना दिया। वतम्मत, और पूरा हो गया, कालिमातु, वादा, रब्बी का, आपके रब का, अल हुसना, नेक। फरमाया वतम्मत कालिमातु रब्बी का अल हुसना, और आपके रब का नेक वादा पूरा हो गया। अला, ऊपर, बनी इसराइला, बनी इसराइल के साथ, जो बनी इसराइल के साथ नेक वादा किया गया था वो आपके रब का नेक वादा उनके हक में पूरा हो गया। बीमा, इस सबब से, सबरू, जो उन्होंने सबर किया था, जो उन्होंने सबर किया था उस वजह से वो वादा पूरा हो गया। वदम्मरना, और हमने बर्बाद कर दिया, माँ, जो कुछ काना वो थे, यसना करते, फिरऔन, फिरऔन, व कौमुहु, और उसकी कौम। तो जो कुछ फिरऔन और उसकी कौम कर रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वो हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वमा, और उनको भी, कानू वो जो थे, या अरिशून, बुलंदियों पर चढ़ाते, जिन बगात को वो बुलंदियों पर चढ़ाते थे उनको भी फरमाया हमने बर्बाद कर दिया। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल की फतह का जिक्र किया है और कौम फिरऔन की बर्बादी का जिक्र किया है। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जो कौम कमजोर थी हमने उन्हें जमीन के मशरकी और मगरबी हिस्सों का वारिस बना दिया। वो बनी इसराइल की कौम थी जिन पर कितने 100 साल से कौम फिरऔन जुल्म कर रही थी, जबर कर रही थी, उन्हें गुलाम बनाया हुआ था, अपना मातहत बनाया हुआ था। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का उन्हें इल्म हुआ तो वो उनके बेटों को ज़िबा करते और उनकी बेटियों को, उनकी औरतों को जिंदा छोड़ देते। तो इस तरह इतने मजालिम उन्होंने बनी इसराइल पर डाल रखे थे। तो यह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुशखबरी सुना दी, फरमाया हमने उस कौम को जो इस्तेहजाल ज़दा थी, जो कमजोर थी, हमने उसको जमीन के मशरकी और मगरबी हिस्सों का वारिस बना दिया। उससे मुराद है मिस्र और शाम। मिस्र और शाम, इन जमीनों का वारिस बना दिया।
اب وہ ان زمینوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تی بارکنا فیہا، فرمایا جس میں ہم نے برکت دے رکھی تھی، جس میں ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ اس بارے میں آپ مزید سن لیں۔ یہ جو جس زمینوں کا انہیں وارث بنایا گیا، یہ علامہ سید آلوسی رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ارض مقدسہ ہے، جو پاک سرزمین ہے، جس کے متعلق فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو اس زمین میں لے کے جانا چاہتی ہیں کیونکہ وہ زمین ان کے باپ دادا کا وطن ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مکالمہ کیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ میں بنی اسرائیل کو تم سے چھڑانے آیا ہوں، آزاد کرانے آیا ہوں، اور ان کے باپ دادا کی زمین پر میں انہیں لے جانا چاہتا ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور وہ ان کو اس سرزمین میں لے جائیں گے۔ یہ جو وعدہ ہم پیچھے پاڑے ہیں، پیچھے ہم جو وعدہ پاڑے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے گا، یا آیت نمبر 129 میں، اس میں ہم پاڑے ہیں۔ تو یہی وہ انہیں اس سرزمین میں لے کے جانا چاہتے تھے۔ تو اس سے مراد ہے مصر اور شام کی سرزمین، کہ جب فرعون ہلاک ہوا تو پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر پر مملکت عطا کی، مصر کا متمکن کیا، اور جب قوم عمالقہ کو شکست ہو گئی جو شام اور فلسطین میں علاقے تھے، جب ان کو وہاں شکست ہوگی قوم عمالقہ کو، تو تب بنی اسرائیل کو شام کی سرزمین بھی مل گئی۔ تو اس طرح دونوں زمینیں بنی اسرائیل کو حاصل ہو گئی۔ آبائی وطن جو بنی اسرائیل کا تھا وہ شام اور فلسطین کا تھا، شام اور فلسطین تھا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے جب وہ انہیں کنویں سے وہ مصر انہیں نکالا اور اپنے ساتھ لے گئے، تو پھر اس وقت سے لے کر بنی اسرائیل کی نسلیں مصر میں بھی آباد تھی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان دونوں زمینوں کا تمہیں وارث بنا دیا، اور ان دونوں زمینوں میں وہ زمینیں جن میں برکت رکھی ہے ہم نے، ان میں ظاہری برکت بھی تھی، باطنی برکت بھی تھی، روحانی برکت بھی تھی۔ ظاہری برکتیں یہ تھی کہ وہ زرخیز زمینیں ہیں، وہاں فصلیں اگتی ہیں، اناج اگتا ہے، تو یہ ظاہری زمینوں کی برکت تھی۔ اور باطنی لحاظ سے اس لیے کہ شام میں کثیر انبیاء کرام کی قبور ہے، اور کثیر انبیاء کرام وہاں پیدا ہوئے، شام اور فلسطین کی سرزمین میں، اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ تو اس طرح ظاہری و باطنی لحاظ سے وہاں برکت رکھی گئی ہے۔ بہت سے مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اس سرزمین سے مراد شام ہے، اور شام کی سرزمین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان کی ہوئی ہے۔ شام کی سرزمین کے بارے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم کپڑوں کے ٹکڑوں پر قرآن جی جمع کر رہے تھے، یعنی کپڑوں کے ٹکڑے۔ اس وقت کاغذ تو ایجاد نہیں ہوا تھا، کاغذ تو بعد میں ایجاد ہوا تھا، آج سے دو صدی پہلے، تو اس وقت ایجاد نہیں ہوا تھا، تو کپڑوں کے ٹکڑوں پر قرآن جی جمع کر رہے تھے، لکھ رہے تھے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کے لیے خیر ہو اور سعادت ہو، شام کے لیے خیر اور سعادت ہو۔ آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس لیے شام کے لیے، آپ کس لیے یہ برکت کی دعا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کے فرشتے
ان پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ جو رحمان کے فرشتے ہیں وہ شام پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، سنن ترمذی میں ہے۔ پھر ایک حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم مختلف لشکر دیکھو گے، کسی لشکر کو شام میں دیکھو گے، کسی کو عراق میں، کسی کو یمن میں۔ تو حضرت حوالہ، یہ حضور کے صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے کوئی جگہ منتخب کر دیں کہ اگر میں یہ لشکر اپنی زندگی میں پالوں تو کس کے ساتھ ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شام میں لازماً رہو، فرمایا شام میں رہو، اور جو وہاں نہ رہے وہ اس کی دائیں جانب رہے، جو اس کی دائیں جانب ہتا ہو فرمایا اس جانب رہے، اور جو وہاں عہد شکنی کرے اس کو نکال دے، جو بھی وہاں عہد شکنی کرے، وہاں فتنہ فساد پھیلائے، تو فرمایا اس کو نکال دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور اہل شام کی ضمانت دی ہے، شام اور اہل شام کی ضمانت دیا، ان کی حفاظت کی۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے اور سنن نبی داؤد میں بھی یہ حدیث ہے۔ پھر ایک حدیث مبارک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت دے، ہمارے شام میں برکت دے، ہمارے یمن میں برکت دے۔ مسلمانوں نے عرض کیا، اور ہمارے نجد میں، بعض مسلمان وہاں موجود تھے، انہوں نے عرض کیا ہمارے نجد میں بھی برکت کی دعا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے، نجد کی سرزمین پر زلزلے اور فتنے ہوں گے، اور وہیں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ حدیث مروی ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی سرزمین کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرب قیامت شام کی جو جامع مسجد ہے دمشق کی جامع مسجد، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو یہی بھی شام کی برکت ہے۔ پھر شام میں بعض حدیث میں حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ وہاں ہر وقت 40 ابدال موجود ہوتے ہیں، 40 ابدال شام میں ہر وقت ہوتے ہیں۔ جب ان میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کی جگہ دوسرا بندہ لے لیتا ہے۔ وہ اہل اللہ، اولیاء اللہ کی سرزمین ہے شام۔ اور نجد کی آپ نے اس لیے دعا نہیں کی کہ وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ یہ جو نجدی فتنہ پیدا ہوا، نجدی فتنہ، محمد بن عبد الوہاب جو نجدی پیدا ہوا، وہ بھی نجد کا رہنے والا تھا، جس نے امت میں فتنہ پیدا کر دیا۔ تو شام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی فضیلت اور دعا کی۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا آپ کے رب کا جو نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا۔ جو رب نے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہیں زمین میں تمہیں سلطنت ملے گی اور تمہیں یہاں حکومت ملے گی، تمہارے دشمن کی ہلاکت ہوگی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی، تو وہی فرمایا تمہارا وعدہ پورا ہو گیا، تمہارے رب کا وعدہ پورا ہو گیا۔ اور آگے اس کا سبب بیان کیا، فرمایا بما صبروا، اس وجہ سے کہ جو تم نے صبر کیا، جو انہوں نے صبر کیا۔ اب یہ صبر ایک ایسی چیز ہے، ایسی صفت ہے کہ اگر انسان صبر سے اپنا سفر جاری رکھیں، حق پر استقامت سے ڈٹا رہے، مشکلات، تکالیف، مصائب برداشت کرتا رہے، تو کئی سو سالوں کی تکالیف، اذیتیں وہ غلبے میں بدل جاتی ہے۔ وہ دیکھیں کتنے 100 سال تک مظالم برداشت کرتے رہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہو گئی، آپ نے انہیں صبر کی تلقین کی اور انہیں مشن پر استقامت سے لے کر چلتے رہے، تو اس صبر کی وجہ سے انہوں نے منزل کو پا لیا۔
آج بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم مصطفی انقلاب کی سٹرگل کر رہے ہیں، اتنے سال ہو گئے ہیں تو ہم ابھی تک منزل پر نہیں پہنچے۔ تو بے صبری کرنے سے کبھی منزل نہیں ملتی، صبر کرنے سے اور اپنے مشن پر استقامت سے انسان منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو تحریکیں بھی، جو جماعتیں بھی، جو تنظیمیں بھی صبر کا دامن چھوڑ دیتی ہیں، انہیں منزل کبھی نہیں ملتی، انہیں منزل کبھی نہیں ملتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اسلوب بتا دیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، فرمایا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم نے بنا رکھے تھے، عالی شان محلات اور جتنی بھی چیزیں، فرمایا ہم نے سب تباہ و برباد کر دی، سب تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وہ سیلاب نے سب کچھ ان کا تباہ و برباد کر دیا۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو بغات انہوں نے بلندیوں پر چڑھا رکھے تھے، فرمایا ہم نے وہ بھی برباد کر دیا، سب کچھ ان کا ملیا میٹ ہو گیا۔ جو ان کے عالی شان محلات تھے، بغات تھے، جن میں عیش و عشرت کرتے تھے اور جن کی وجہ سے وہ اپنے رب کو بھول گئے تھے، تو رب نے فرمایا ہم نے وہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اگر وہ اللہ کی اطاعت کرتے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے، محبت کرتے، دین حق کے ساتھ جڑ جاتے، تو ان کی نعمتیں دوام پا جاتی، ان کی نعمتوں کو دوام مل جاتا، اس میں ہمیشگی آ جاتی۔ لیکن انہوں نے خود نافرمانی کر کے، اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر کے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 138، 138، اس میں فرمایا وجاوزنا، اور ہم نے پار اتارا، ببنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحرہ، سمندر کے، فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحرہ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتارا، یعنی بحر کلزم کے۔ فَأَتَوْا، تو وہ پہنچے، عَلَىٰ قَوْمٍ، ایسی قوم کے پاس، یعکفون، جو آسن مارے بیٹھے تھے، یعنی ارد گرد بیٹھے تھے، عَلَىٰ، اوپر، اصنامن، بتوں کے، جو بتوں کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، لہم، اپنے، ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے لیے بت بنا کر اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ قالو، انہوں نے کہا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل، تو بنا دے، لنا، ہمارے لیے، الہن، کوئی معبود، کما، جس طرح ہے، لہم، لیے، ہم، ان کے، آلیہۃ، معبود۔ اب بنی اسرائیل کے قوم، انہیں غلامی سے نجات بھی مل گئی، لیکن ان کے دیکھیں ان کی ذہنی ساعت، تو وہ کہنے لگے اے موسیٰ، جس طرح اس قوم نے اپنے لیے معبود بنا رکھا ہے، اسی طرح تم ہمارے لیے بھی معبود بنا دو۔ قالا، انہوں نے فرمایا، انکم، انا، بے شک، تم قوم لوگ ہو، تجہلون، جہالت کرتے ہو۔ انہوں نے کہا انکم قوم تجہلون، تم لوگ بڑی جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر جو ایک اور نعمت کی، اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ پچھلی آیتوں میں، اس آیت میں اللہ تعالی نے جو بنی اسرائیل پر نعمتیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو گنوا رہا ہے، اور ساتھ قوم فرعون کا حشر بھی ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 136 میں بیان کیا کہ ہم نے قوم فرعون کو غرق کر دیا دریا میں، سمندر میں۔ پھر آیت نمبر 137 میں ذکر ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو، جو بابرکت زمین ہم نے بنائی، اس کے مشرق اور مغربی حصوں کا ہم نے انہیں وارث بنا دیا۔ اور پھر آگے ذکر ہوا کہ جو فرعون نے بڑے بڑے عیش و عشرت کے اپنے محلات
आलीशान घर, बगात और तरह तरह की नेमतें, आसाइश की जमा कर रखी थी, अल्लाह ने उसको भी बर्बाद कर दिया। और फिर इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि बनी इसराइल को हमने समंदर से पार करा दिया। बाज कुरान की और आयतों से पता चलता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम में बनी इसराइल को लेकर निकले तो फिरौन का लश्कर भी पीछे करने लगा, आगे समंदर आ गया। तो बनी इसराइल वाले परेशान हो गए कि पीछे फिरौन का लश्कर है, आगे समंदर आ गया, हम किधर जाएंगे। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा अपना असा मारो। तो जब आपने असा जमीन पर मारा तो उससे समंदर में खुश्की का रास्ता बन गया। ये होती है नबवी मोजिजा में पावर, अल्लाह की कुदरत का इजहार, और नबी के हाथों पर यह मोजिजे की पावर होती है कि इतना जो बिखरा हुआ पानी होता है समंदर का, जिसमें मौजें एक दूसरे से मिली होती हैं, तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा तो उनके लिए दरमियान में रास्ता बन गया और यूं इस तरह उन्होंने समंदर को पार कर लिया। और जब कौमे फिरौन उन्होंने भी उस खुश्की में अपने गोरे डाल दिए। जब वो दरमियान में पहुंचे तो रब का हुक्म हुआ और सारा समंदर मिल गया और वो गर्क हो गए। अब इसमें आपको तफसील बता दूं कि वो कौन सा समंदर है। सारा ये जो समंदर जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के साथ पार किया, वो बहरे कुलजम था। बहरे कुलजम है वो समंदर जिसको पार किया गया। और यह आपने 10 मुहर्रम को अबूर किया था और कौम फिरौन 10 मुहर्रम को उसमें गर्क हुई थी। इसलिए यहूदी उस दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं, 10 मुहर्रम के दिन को। बनी इसराइल ने बहरे कुलजम को पार करके जिस सरजमीन पर कदम रखा वो अरब की सरजमीन थी। अरब की सरजमीन जो कुलजम के मशरिक में वाक़े है और ये बेआबो गया मैदान है। बेआबो गया जहां कोई सरसब्जा नहीं, कोई खेती नहीं, और बेआबो गया मैदान था। यह दूर तक फैला हुआ है। यहाँ शदीद गर्मी पड़ती है और दूर दराज तक कोई सब्जा पत्ता नजर नहीं आता। यह इस तरह का मैदान था और अब भी है। तो बनी इसराइल ने बहरे कुलजम, जिसे रेड सी भी बोलते हैं, बहीरा अहमर, इसके जो किसी किनारे या दहाना था उसको इन्होंने अबूर किया था। बहरे कुलजम या बहीरा अहमर, इसका कोई दहाना या किनारा था तो इसको उन्होंने अबूर किया, या दरमियानी किसी हिस्से से। ये जो बहरे अहमर है ये दरअसल बहीरा अरब की एक शाख है, अरेबियन सी उसकी एक शाख है, उसकी एक हिस्सा है, जिसके मशरिक में सरजमीन अरब है और मगरिब में मिस्र है। रेड सी के मशरिक में सरजमीन अरब है और मगरिब में मिस्र वाक़ है। शमाल में इसकी 2 शाखें हो गई हैं। जब शमाल की तरफ ये बहता है तो इसकी 2 शाखें निकलती हैं, 2 आगे से शाखें निकलती है। एक शाख खलीज उकबा जजीरा नुमा सीना के मशरिक में वाक़े है। जो सीना का जजीरा है उसके मशरिक में वाक़े है। और दूसरी जो इसकी शाख है वो मगरिब में खलीज सवीज पर वाक़े है। सवीज जो नहर सवीज है वहां उसका एक दूसरी शाख वाक़े है, ये बहीरा अहमर की। ये दूसरी शाख पहली से बड़ी है, जो बहरे सवीज की है, खलीज सवीज की मगरिब की हिस्से की, ये पहले से बड़ी है और शमाल में दूर तक चली गई है, दूर तक ये फैलती चली गई है। बनी इसराइल इसी के दरमियान से गुजरे हैं, इसी के दरमियान से गुजरे हैं।
اس شاہ کے شمالی دہانے کے سامنے ایک اور سمندر واقع ہے جس کا نام بحیرہ روم ہے. بحیرہ روم اسے بولتے ہیں. تو آگے اس کی مزید تفصیل ہے ان سمندروں کی کہ بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کے اس جو شمالی دہانہ ہے، جو اس کا کنارہ ہے، اس کے درمیان میں تھوڑا سا خشکی کا حصہ ہے. خشکی کا حصہ پہلے تھا تو لوگ یہ پار کر کے تو مصر اور فلسطین اور کنعان کی طرف جاتے تھے ان کو پار کر کے. لیکن اب وہاں اس خشکی کے حصے میں بھی نہر جاری کر دی گئی ہے، اسے نہر سویز بھی بولتے ہیں، نہر سویز. تو یہ جو بحیرہ احمر ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اس کو بحر کلزم کہتے ہیں. اسی کو بنی اسرائیل نے پار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر یہ فلسطین کی زمین میں داخل ہوئے اور اسی سے پھر آگے یہ ادھر شام کی طرف چلے گئے. جب امالیکہ کی قوم جو ہم سورۃ الاعراف میں پہلے پڑھے ہیں، درمیان میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اس علاقے میں چلے جاؤ اور اس کو فتح کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں ظالم قوم رہتے ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے. قوم امالیکہ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. تو یہاں ذکر ہے اس شام کی طرف، وہ شام کی بستی تھی، فلسطین شام کی. تو جب بنی امالیکہ کو شکست ہوئی، قوم امالیکہ کو، تو تب بنی اسرائیل شام میں بھی چلے گئے. تو اللہ رب العزت نے انہی دو سرزمینوں کی طرف اشارہ کیا، مشرقی اور مغربی. مشرق سے مراد مصر اور مغرب سے مراد شام. ان زمینوں کی طرف اشارہ کیا. تو جب بنی اسرائیل نے فرمایا ہم نے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، جب ہم نے انہیں پار کرا دیا، تو پھر یہ اس قوم کے پاس آئے. یہ دراصل قوم تھی، یہ مغربی جنوبی کنارے کی طرف بیٹھے ہوئے تھے، یہ قوم بیٹھی ہوئی تھی. جب یہ ادھر آئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے. یہ جب ہم مصر کے علاقوں کی طرف جائیں نا، تو وہاں ان کے ابھی بھی آثار ہیں، بت پرستی کے وہاں ابھی بھی آثار ہیں ان علاقوں کی طرف. وادی سینا اور ان علاقوں کی طرف ابھی بھی آثار ہیں، صحرائے سینا کی طرف. تو ان کا بہت بڑا بت بھی تھا. تو جب بنی اسرائیل اس قوم کی طرف آئے دریا پار کر کے، تو وہاں وہ بتوں کے آگے پوجا کر رہے تھے. تو چونکہ ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، یہ فرعون کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کو پوجتے تھے. فرعون نے ان پر اتنے مظالم کیے تھے، تو اس لیے انہوں نے وہاں بھی بت دیکھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کے معبود بنا دے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. توحید ان کے دل میں راسخ نہیں ہوئی تھی، اللہ کی ذات صفات، اللہ کے انوار و تجلیات ابھی ان کے اندر پختہ نہیں ہوئے تھے. تو ان کو دیکھ کر کہنے لگے ہمارے لیے بھی بنا دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انکم قوم تجہلون، فرمایا کہ تم لوگ بڑی جہالت کی باتیں کرتے ہو. میں تمہیں فرعون کی غلامی سے، اس کی معبودیت سے نکال کر لایا ہوں. اتنی تم نے سٹرگل کیا، اتنی قربانیاں دی ہیں، اور اب ان جھوٹے معبودوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کے معبود بنا دو. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا شرک، بت پرستی اور غلامی یہ اتنی بری چیز ہے کہ انسان جب اس میں سے گزرتا ہے تو اس کے اثرات کئی اشروں تک جاری رہتے ہیں. یہ جو اثرات ہیں باطل طاغوتی طاقتوں کے، معبودان باطلہ کے، اللہ کی نافرمانی کے،
یہ آہستہ آہستہ دلوں سے محو ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ چھٹتے ہیں اور آہستہ آہستہ توحید کا نور آتا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی بات کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون، تم بڑی جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ آگے ہم انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔